الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ جلا دیتی ہے شمع خفتہ کو موج نفس ان کی، جلا دیتی ہے شمع خفتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا رہتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد خلندر کی بارگاہ میں ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظارہ پیش کر لیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نظارہ پیش کر لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ آج کلین مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام پہلا مرکز اہل سنت جماعت جامع مسجد افضل گنج میں ہر سال کی طرح حضور خواجہ خواجگاں خواجہ بندنواز گیسو راز بلند پرواز محرم راز شہباز حضرت سید محمد حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کا جلسہ ہے، اور اسی کے ساتھ حضرت امام العارفین سید محمد صدیق خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا جلسہ ہے۔ اولیاء اللہ ہمارے لیے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ان سے مدد حاصل کریں، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو اب اللہ نے ان کو دوست فرمایا، تو اب دوست کی بات نہیں تو کس کی بات سنیں گا؟ تو ہم بھی چاہتے ہیں اللہ ہماری بات سنے، تو ہم دیکھیں کہ کس کی بات سنتا ہے۔ پتہ چلا وہ دوست جس کو کہا اس کی تو سنتا ہوں گا۔ تو اسی لیے اس آیت میں اولیاء اللہ کہا گیا کہ اللہ کے دوست۔ تو ساری دنیا اب یہ درگاہوں پہ جاری تو لوگ پریشان ہیں، کہیں کو جا رہے ہیں، تو کہیں بھی نہیں جا رہے ہیں، وہ لوگ اللہ کے دوستوں کے پاس جا رہے ہیں۔ اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ اللہ کے دوستوں کے پاس جا رہے ہیں، اور اللہ کے دوستوں کا فیضان یہ ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلا ہے تو اولیاء اللہ سے پھیلا ہے۔
آپ چپے چپے میں جائیے ہندوستان کے درگاہ نظر آئیں گی، اور بعض مقامات پہ مسلمان نہیں ہے لیکن درگاہ کا عرس ہو رہا. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اللہ اپنے دوستوں کی خود حفاظت بھی کر رہا ہے اور خود ان کی شان کو بڑھا بھی رہا ہے. اس لیے لوگ ہمارے دشمن ہیں لیکن اجمیر شریف جا رہے ہیں. بابا صاحب کے پاس جا کے دیکھو، بلا مذہب و ملت لوگ آ رہے ہیں. اتنی دور نہیں جا سکتے تو بہادر پورہ صدیق الشر میں آ جائیے، ذرا 1-2 منٹ ٹھہر کے دیکھیے کہ صرف مسلمان حاضر نہیں ہو رہے، وہاں غیر مسلم بھی حاضر ہو رہے ہیں خدیر پیر سرکار کی درگاہ میں. تو کیا بات ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اولیاء اللہ کی درگاہیں شرک کا اڈا نہیں ہے بلکہ رحمتوں کا ٹھکانہ ہے. اس لیے آج حضور بندہ نواز گلبرگہ شریف 816واں 19واں 618واں عرس شریف منایا جا رہا ہے بارگاہ بندہ نواز میں گلبرگہ شریف میں، اور لاتعداد لوگ ہیں. آپ تصویریں دیکھ لیجئے، ویڈیو کھول کے دیکھیے، جا کے دیکھیے. حالانکہ ایک آج بھی گاؤں کے ایسا منظر ہے گلبرگہ شریف کا، حالانکہ وہ شہر ہے، لیکن اتنی پبلک وہاں پر جمع ہے تو کس کے لیے ہے؟ کیا وہاں فری راشن دے رہے ہیں؟ اپنا پیسہ لگا کے، اپنا کھا کے، اپنا پی کے، جک کے لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں پھول چڑھانے کے لیے. ایسا آسانی سے جا کے بھی نہیں پھول چڑھانا ہے، لائن میں کیوں میں جا رہے ہیں، اتنی دیر کیوں میں کہیں کو ٹھہر رہے ہیں، کیا تو بھی ہے. ہاں، اور پھر پھول آپ ہی چڑھا رہے ہیں. وہاں پھول چڑھانے کے بعد 100 کی نوٹ نہیں مل رہی، ایسا پھول چڑھائے تو 1000 کی نوٹ مل رہی، وہی ویسا بھی کچھ نہیں ہے. تو کیا بات ہے؟ ان باتوں پر توجہ دیجئے. وہاں لاکھوں روپے سے زیادہ چیز مل جا رہی ہے جو ہماری عقل میں نہیں آ رہی. جن کی عقل میں آ رہی ہے وہ کیوں میں ٹھہر کر درگاہ میں حاضری دے رہے ہیں. تو یہ اولیاء اللہ کے آستانے ہیں، ان کے عرس کیے جاتے ہیں. اس لیے عرس کیے جاتے ہیں تاکہ پبلک کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، اور جو درگاہوں کا فیض ہے وہ برابر ملتا ہے. اللہ والوں کی درگاہوں پہ جو حاضری دیتے ہیں، اللہ والے ان کو برابر اپنی برکتوں سے سرفراز فرماتے ہیں. جس طرح انہوں نے زندگی میں لوگوں کو فائدے پہنچائے، پردہ فرمانے کے بعد بھی آج بھی وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور جن کی کو فائدہ مل رہا ہے ان سے جا کے پوچھو کن کے کیسے کیسے کام بن گئے ہیں. انٹرویو لو جا کے، آپ کبھی درگاہوں میں آنے والوں کو بیٹھ کے تھوڑا انٹرویو لو، آپ کہیں کو آئے، آپ کہیں کو آئے، آپ کہیں کو آئے. انہیں بولتا جب معلوم ہوتا کہیں کو آئے. آپ ہم بیٹھ کے یہاں وہاں کیا ملتا، وہاں کیا ملتا، تو پھر بادشاہوں کے اتنے بڑے بڑے مقبرے ہیں وہاں کوئی نہیں جا رہا. خود گلبرگہ شریف میں بعضی بادشاہوں کا قبرستان ہے، وہاں کتا بھی نہیں لوٹ رہا، اور یہاں گلبرگہ میں لاکھوں لوگ حاضری دے رہے ہیں حضور بندہ نواز کے پاس. تو حضور بندہ نواز کے سدراز بلند پرواز کی شخصیت کے سمجھنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعری کافی ہے. اورنگزیب عالمگیر جب حاضری دیے سرکار بندہ نواز کے سدراز کی درگاہ میں، ملاقات نہیں کرے. حضور بندہ نواز کے وصال کے بعد درگاہ میں، جس کو یہ لوگ خبر بول رہے ہیں نا، خبر میں حاضری دیے، کچھ دیر وہاں گزارے،
ہندوستان کا عظیم المرتبت بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رضی رحمۃ اللہ علیہ، اتنا عظیم بادشاہ جو سارے ہندوستان کا، افغانستان کی سرحدوں تک اس کی حکومت تھی، اتنا بڑا بادشاہ گلبرگہ شریف میں آ کر حضور بندہ نواز کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے، تو پھر کیا کہہ رہا ہے حاضری دینے کے بعد؟ نیز کعبہ در دکن جز درگاہ گیسو دراز، نہیں ہے دکن میں کعبہ، نیز کعبہ در دکن، جز سوائے بندہ نواز گیسو دراز کی درگاہ کے، نیز کعبہ در دکن، دکن میں تو کعبہ نہیں ہے نا، کعبہ کہاں ہے؟ مکے میں ہے۔ مگر اورنگزیب عالمگیر کی روحانیت کتنی بلند تھی، اس کی بصارت کتنی کھلی ہوئی تھی کہ حضور بندہ نواز کی بارگاہ کو حاضری دے کے کہہ رہا ہے کہ اگر دکن میں کوئی کعبہ ہے تو وہ درگاہ حضرت بندہ نواز ہے۔ کعبہ دکن ہے، نیز کعبہ در دکن جز درگاہ گیسو دراز، بادشاہ ہے دین و دنیا تا ابد بندہ نواز۔ میں تو خالی دنیا کا بادشاہ ہوں، بندہ نواز سرکار تو وہ بادشاہ ہیں جو دین کے بھی بادشاہ ہیں اور دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، اور ہمیشہ کے لیے تا ابد ہے۔ تو یہ اورنگزیب عالمگیر نے آپ کی خبر مبارک پر حاضری دے کر یہ شعر کہا، جو آج ساری دنیا یہ شعر پڑھتی ہے، اور جس کے پیٹ میں درد ہونا ہے وہ تو ہمیشہ ہوتے رہیں گا اس کے پیٹ میں درد۔ یہ درگاہ میں کیا ہو رہا، وہاں کیا ہو رہا، کیا رہا۔ حضور بندہ نواز گیسو دراز ایسی عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ اس دکن میں آ کے دکن کے شرک کو مٹا دیا، اور یہاں آپ نے لاکھوں لوگوں کو ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ بے انتہا آپ نے روحانیت سے کام لے کر کئی غیر مسلموں کو اسلام کے دامن سے وابستہ کیا، اور آپ چشتیہ سلسلے کے ایسے عظیم سرخیل ہیں کہ چشتیہ سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں انہوں نے صرف نظر سے کام لیا تھا، آپ نے روحانیت سے بھی کام لیا، قلم سے بھی کام لیا۔ حضور بندہ نواز کثیر تصانیف لکھنے والے ہیں، کئی کتابوں کی تحریر کی، تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، مختلف کتابوں نے لکھی۔ آپ کی عمر شریف 105 سال ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی کتابیں بھی 105 ہیں، اور ہر فن میں آپ نے کتابیں لکھی ہیں۔ بہت علمی شخصیت جو ہمارے فہم و ادراک سے بھی بالاتر ہے، اور آپ کی ذات بھی بڑی نرالی اور اعلیٰ ذات ہے۔ ابھی بچپن کا دور ہے کہ ایک مرتبہ آپ وضو کر رہے تھے بچپنے میں، 7 اور 8 سال کے ہوں گے بامشکل، اور آپ جیسے ہی شعور، یعنی 5 سال کی عمر سے آپ 5 وقتہ نمازی تھے، 15 سال کی عمر میں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہو گئے۔ یہاں 15 سال میں عقیدہ کیا ہے نہیں معلوم ہو رہا بچوں کو، ہاں باہر جانے کا شوق بہت ہے، عقیدہ کیا ہے جس پہ مرنا ہے۔ اور حضور بندہ نواز 15 سال کی عمر میں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید ہو گئے، اور یہاں تو بڑے لوگوں کے دعوے ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم مرشد ہیں۔ تو مرشد ہو سکتے تو مرشد نہیں ہو سکتے۔ اور حضور بندہ نواز 5 سال کی عمر سے 5 وقتہ نمازی ہے۔ آپ کی عمر 7-8 سال کی تھی، آپ وضو کر رہے تھے، کوا اڑ رہا، کوا اڑ کے بیٹ کر دیا، آپ نظر اٹھا کے دیکھے، پھڑ پھڑا کر نیچے گرا، دھڑ الگ سر الگ ہو گیا۔ آپ کی والدہ دیکھ رہے تھے یہ منظر، والدہ بولے آپ کا نام ہے سرکار بندہ نواز کا نام ہے سید محمد،
آپ کا نام، آپ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. سید محمد آپ کا نام ہے، حسینی سادات ہے. آپ کے والد حضرت سید یوسف، جن کو راجو خطال کہا جاتا ہے. خطال کیوں کہتے ہیں؟ خطال بہت زیادہ قتل کرنے والا. کس کو قتل کرے؟ اپنے نفس کو. اتنے مجاہدے کرے، اپنے نفس کو ایسا پاک کیا کہ آپ کا نام ہی راجو خطال ہو گیا. خلدہ بخش شریف میں درگاہ ہے حضرت کی، سید یوسف حسینی راجو خطال رضی اللہ عنہ. ان کے صاحبزادے ہیں حضرت سید محمد بندہ نواز گیسوس راز بلند پراز مہر میں راز شہباز. تو آپ کے بچپنے میں یہ حال تھا، نظر ڈالے کوا 2 ٹکڑے ہو گیا. آپ کی والدہ دیکھ رہے تھے، دیکھ کے بولے سید محمد یہ کیا ہے؟ یہ کیا کر دیا تم نے کوے کو؟ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اگر کوئی انسان بھی تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا تو تم ایسی کریں گے کیا؟ تو آپ کو ایک دم والدہ محترمہ کہنے سے خیال پیدا ہوا. کوے کے قریب گئے، جا کے اس کے سر کو اور اس کے دھڑ کو ملا کے بولے تو جیسا تھا ویسا ہو جا. کوا زندہ ہو گیا، اڑ کے چلے گیا. نہ کوئی نماز پڑھ کے بولے، نہ کوئی دعا کر کے بولے، نہ کوئی تائز گلے میں ڈالے، نہ پڑھ کے پھونکے. یہ ہوتی ہے طاقت. بچپنے میں یہ طاقت تھی، مرید ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر 15 سال کی عمر میں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ عنہ کے بعد مرید ہوئے. تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے ان کو بندہ نواز بنا دیا. بندہ نواز کا مطلب لوگ نے سمجھے. بندہ نواز کا مطلب کیا ہے؟ بندوں کو نوازنے والے. آپ زیادہ خیر و خیرات کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، اللہ کے بندوں کا خیال کرتے تھے. تو مال کے ذریعے سے بھی آپ سرفراز کرتے تھے، علم کے ذریعے سے بھی سرفراز کرتے تھے، روحانیت کے ذریعے سے. تو آپ کی خیرات روحانیت کی بھی تھی، آپ کی خیرات دنیا کی بھی تھی، آپ کی خیرات داد و دہش کی بھی تھی. اس لیے آپ کو بندہ نواز کہا گیا. اب کس کی عقل میں یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی تو یہاں کے بیٹھو. اللہ بندہ نواز ہے، اللہ بھی بندہ نواز ہے، سید محمد حسینی بھی بندہ نواز ہے. اللہ بندہ نواز ہے تو خود سے ہے. حضور سید محمد بندہ نواز ہیں تو اللہ کے بندہ نواز بنانے سے بندہ نواز ہے. اس لیے سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں بڑے بڑے آج بھی وہ شان نظر آتی ہے. بندہ نواز کی درگاہ میں، وہ علاقے میں آج بھی روحانیت جاری ہے. بندہ نواز کی آج بھی جس تجھ کو احتشام کے ساتھ عرس ہوتا ہے نا، یہ بندہ نواز کے فیضان کی علامت ہے. جس شان کے ساتھ بندہ نواز کا عرس آج بھی کیا جا رہا ہے. ورنہ کئی جگہ حالات کی وجہ سے ماحول بگڑ گئے، لیکن آج بھی گلبرگے میں آج سے 600 سال پہلے جو شان تھی ان کی، آج بھی ان کے عرس سے معلوم ہوتا ہے. ایک ایک جو رسم ہوتی ہے نا، بادشاہوں کے نے رسم ختم ہو گئی، لیکن بندہ نواز کی درگاہ میں وہ رسم آج بھی جاری ہے، کیونکہ وہ بادشاہ دینوں دنیا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. وہاں جا کے یہاں ایسا ہو رہا، ویسا ہو رہا، یہاں نوبت بج رہی. یہ نوبت کس کی بج رہی؟ ہاں، نوبت بجنا بولے تو اس کو بولتے تھے جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی نوبت بجتی تھی. تو اس لیے ہماری درگاہوں میں بھی جو نوبت بجتی نا، تو یہ اعلان ہوتا ہے ارے ان کی حکومت نہیں ہے، یہ ولیوں کی حکومت ہے. یہ بات تفصیلاً سمجھنا ہے. حضور بندہ نواز کے سدراج نے بڑا فیض پہنچایا. اس لیے آج بھی لوگ بغیر بلائے اپنے خرچے سے جا رہے ہیں ان کی بارگاہ میں اور حاضری دے رہے ہیں. یہ شان ہے سرکار بندہ نواز کی. آپ نے کتابیں تحریر کی، کتابیں موجود ہیں، پڑھیے. ایک سے ایک اعلیٰ نمونہ ہے. بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے صوفیاء نے آپ کے تصوف اور روحانیت کا ذکر کیا ہے. آپ کو اعلیٰ و عرفا
مانا ہے خود شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں حضور بندہ نواز کا ذکر بڑی شان سے کرتے ہیں. اس میں ایک چیز لکھے ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ اخبار الاخیار میں. سرکار بندہ نواز کے دور میں یہ گفتگو ہوئی کہ زندگی اچھی ہے یا موت, زندگی بہتر یا موت بہتر. تو کوئی کچھ بولا, کوئی کچھ بولا, کوئی بولا. بندہ نواز کیا بولے آپ سن رہے ہیں؟ سو رہے ہیں تو نہیں نا؟ سن رہے نا؟ بندہ نواز کیا فرمائے جب یہ سوال اٹھا کہ زندگی بہتر ہے یا موت بہتر ہے؟ تو کوئی کچھ بولا, کوئی کچھ بولا, کوئی بولا زندگی میں, کوئی موت بہتر. کچھ اپنے اپنے دلائل دیے. بندہ نواز نے کیا فرمایا ذرا کان کھول کے سنیے اور باقر صاحب کی آواز میں لبیک کہیے. آپ جو بول رہے نا سرکار کے گستاخوں کو جواب دینا. سرکار بندہ نواز نے فرمایا سرکار کے پردہ فرمانے سے پہلے زندگی بہتر تھی, سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد اب موت بہتر ہے تاکہ ہم جلدی سرکار سے ملاقات کریں. یہ ہے عشق مصطفیٰ, یہ ہے بندہ نواز کا محبت سرکار سے. اور بندہ نواز نے شان سے فرمایا کہ میں سنی ہوں, سنی. اس لیے میں کہتا ہوں ہم کسی کی اولاد کو نہیں دیکھتے, ان کی کتابیں موجود ہیں, ان کا عقیدہ ہے. سرکار نے فرمایا بندہ نواز نے میں حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی کو ترتیب وار ہی مانتا ہوں. یعنی پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر کو مانتا ہوں, دوسرا خلیفہ حضرت عمر کو مانتا ہوں, تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی کو مانتا ہوں, چوتھا خلیفہ حضرت علی کو مانتا ہوں. اب اس کے بعد بولے ہم علی والے ہیں, تو ہم بولے ہم بندہ نواز والے, ہم علی والے ہیں. جو بندہ نواز نے کہا, بندہ نواز نے کہا کہ اللہ نے مجھے سید بنایا, مرشد بنایا, عالم بنایا اور مجھے سنی بنایا. بندہ نواز کے متعلق بھی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. حضور بندہ نواز کے سدراس کی بہت عظیم المرتبہ شخصیت, آپ کا عرس مبارک 16 ذیقات, آپ کا وصال مبارک 16 ذیقات, اور اس وقت حضرت کا عرس جو ہے 618واں عرس ہوا. گلبرگہ میں کافی لوگ بڑے اہتمام اور احترام کے ساتھ حاضری دیے ہیں, اور ہم بھی ہر سال یہاں اس لیے جلسہ کرتے ہیں کہ ہم تو مجبور ہے جا نہیں سکتے, بندہ نواز تو آ سکتے ہیں. اس لیے ان کی بارگاہ میں ہم یہاں ہر سال حاضری کی نیت سے ان کا عرس پاک مناتے ہیں. بہرکاہ بندہ نواز کی نظر کرم ہمارے شامل حال ہے, اس لیے ہم ان کا ذکر پاک کر رہے ہیں. حضور سید محمد صدیق خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کا عرس شریف آج سے شروع ہوگا, آپ کا وصال مبارک 19 ذیقات کو ہوا. قاضی پورے شریف میں آپ کا مزار ہے حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار کا. وہ اتنی بڑی عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ خود ان کے مریدوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے بڑے مرشد ہیں. حضور بحرم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مرید و خلیفہ. حضرت عبد المقتدر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے خلیفہ و مریدہ. حضرت سید الشیوخ سید عمر حسینی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مرید و خلیفہ. اس طرح کئی خلفاء ایسے ہیں جو بڑے عالم و صوفی ہیں. وہ شان حضرت سید محمد صدیق خواجہ محبوب اللہ. آج حضرت کا 18 ہے, آج حضرت کا سندل ہے, کل چراغاں ہیں, 19 کو 20 کو خلق کی محفل ہوتی ہے قاضی پورے شریف میں. بڑی علمی شخصیت. حضرت خواجہ محمد صدیق محبوب اللہ سرکار بھی امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں, حسینی سادات ہیں. حضرت خواجہ محمد صدیق محبوب اللہ بھی سنی ہے, نامی صدیق ہے. کمال یہ ہے کہ حضرت کا نام ہے سید محمد صدیق, حسینی سادات ہے. اب اگر کوئی کچھ بول رہا ہے تو حضرت کا عقیدہ نہیں ہے. حضرت سنی ہے, اور حضور بحرم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں, اور ان کے بھانجے بھی ہیں. حضور بحرم سرکار فرماتے ہیں کرامت
اپنے آنکھوں دیکھی اپنے پیر و مرشد کی کہ ایک مرتبہ حیدرآباد میں اتنی بارش ہوئی کہ اولے ایسے بڑے بڑے اولے پتھروں کے ایسے اولے برس رہی تھے، گھراں گر گئے، اتنی ژالہ بارش ہو رہی تھی۔ حضرت سے کوئی عرض کرے، اتنی بارش میں حضرت جو ہے صحن میں آ گئے، خواجہ محی اللہ سرکار آ کے اللہ سے دعا کرے تو بارش رک گئی۔ یہ حضرت کا آنکھوں دیکھا واقعہ خدیر پیا سرکار رحمت اللہ علیہ کا، اور حضرت کے ساتھ جتنے لوگ وہاں ٹھہرے تھے کسی پہ بارش کا چھٹا بھی نہیں۔ یہ فیض ہے اولیاء اللہ کا، وہ خواجہ محی اللہ سرکار کی ذات ہے۔ اور آپ نے بھی بڑے علمی کارنامے، آپ کی عمر بڑی کم تھی، کم عمری میں چلے آپ امام احمد حنبل کے طریقے پر آپ تھے حنفی، مگر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ، چونکہ غوث اعظم دستگیر حنبلی ہیں تو آپ نے حنبلی طریقہ اختیار کیا غوث اعظم کے حکم پر۔ اس میں بھی بڑے مزے کی بات ہے، آپ کے چھوٹے بھائی حضرت سید عمر حسینی قادری چمن میں جن کی درگاہ پاک ہے، چھوٹے بھائی ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کو آپ نے پالا پوسا بڑا کیا۔ وہ ابھی جو ہے خواجہ محی اللہ سرکار حنبلی فقہ پہ چل رہے، حنفی فقہ سے حنبلی فقہ پہ چلنے لگے۔ سید عمر حسینی صاحب قبلہ بولے کہ اب بھائی چل رہے تو چلنے دو، ہم تو حنفی ہے، ہم تو حنفی فقہ پہ چلیں گے۔ تو وہ حنفی فقہ پہ ہی حنفی فقہ پہ چل رہے تھے۔ حضرت توجہ دلائے، بولے عمر حسینی حنبلی فقہ پہ چلو، تو آپ وہی چلتے رہے۔ ایک مرتبہ ان کو سرکار غوث پاک خواب میں آئے، سید عمر حسین صاحب کیسے بزرگ ہیں، دیکھیے آپ کیا رب تک غوث اعظم کیسے قادری لوگ ہیں۔ جب حضرت سید عمر حسین صاحب کے خواب میں آ کر غوث پاک نے کہا، اے سید عمر حسینی تم بھی حنبلی طریقے پہ چلو، تو یہ خواب پڑا سید عمر حسینی صاحب کو، بازو والا نہیں پہچانتا خواب میں کون کیا ہو رہا۔ آپ یہ خواب سنانے کے لیے خواجہ محی اللہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے۔ ابھی آپ اتنی دور سے آ رہے ہیں تو حضرت خواجہ محی اللہ سرکار مسکرا کے بول رہے اپنے مریدوں کو، دیکھو چھوٹے میاں دلیل لے کر آ رہے ہیں۔ یعنی خواب ان کو پڑا، معلوم ان کو ہو گیا۔ اب یہ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اب بولے کہ سرکار کو غیب نہیں ہے بولے تو سنیوں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایسے لوگوں سے اتحاد ہو سکتا ہے جو کلمہ پڑھ کے بولے سرکار کو علم غیب نہیں ہے۔ ارے سرکار کے صدقے میں اولیاء کو علم غیب ہے، یہ ہے۔ اس لیے آج بھی ان کی درگاہیں روشن ہیں، تابندہ ہیں، اور وہ تابندگی پھیلا رہی ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ دریا بہہ رہا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسے ویسوں کی باتوں میں نہیں آئے، درگاہ میں کیا ملتا ہے جا کے دیکھو، ملتا جائیں گے تو ملے گا۔ ہاں وہاں جانے سے کیا ہوتا، وہاں جانے سے تم امریکہ کہیں کو جا رہے ہیں، وہاں جانے سے کیا ہوتا؟ بولے میں یہاں بیٹھ کے بولا تو آسٹریلیا کو کہیں کو جا رہے ہیں، وہاں جانے سے کیا ملتا؟ ہاں کہیں کو جا رہے ہیں، لندن کو کہیں کو جا رہے ہیں، وہاں جانے سے کیا ملتا؟ ارے نہیں وہاں نوکری ملتی ہے، ایسا ہوتا، پیسہ ملتا۔ ہاں درگاہ جانے سے بھی فیض ملتا، برکتیں ملتی، اس لیے ہم درگاہ کو جا رہے ہیں۔ تو جا امریکہ کو، ہم جاتے قاضی پور شریف کو، ہم گلبرگہ شریف جاتے۔ تو فیض اٹھانا ہونا، فیض اٹھانا آنا بھی فیض کے انداز ہیں۔ اولیاء کی بارگاہ میں ایسا چھو کے نہیں آنا، وہاں بیٹھنا، توجہ کرنا۔ ولی ہے وہ، ضروری نہیں ہے آپ کی طرف دیکھے، منانا پڑتا۔ ہاں اللہ کے محبوب ہے، کبھی ان پر استغراق کی کیفیت طاری ہوتی، کبھی اگر کرم ہو گیا، نظر پڑ گئی تو 1 منٹ میں کام ہو جاتا، کبھی نظر نہیں پڑی تو برسوں لگ جاتے۔ اس لیے بیٹھنا، تھوڑی دیر عرض کرنا، ان کو منانے کی کوشش کرنا، ان کو واسطے وسیلے دینا جب انہوں مانتے۔ اس لیے طریقے ہوتے ہیں اولیاء اللہ سے فیض اٹھانے کے،
درگاہیں آج بھی آباد ہیں، اللہ ان کو آباد رکھے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ اجمیر مقدس اور یہ بغداد باعظمت، یہ اجمیر مقدس اور یہ بغداد باعظمت خدا آباد رکھے، یہ ہے میخانہ محمد کے۔ اس لیے سارے درگاہیں سرکار دو عالم کی رحمت کے ٹھکانے ہیں۔ ہم فیض اٹھانے کے لیے ان کے لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں جائیے، خواجہ محی اللہ سرکار کا عرس ہے آج بھی اور کل بھی، حاضری دیجیے، اپنے مرادیں پائیے، یہیں بیٹھ کر بندہ نواز کو پکاریے، بندہ نواز بھی کرم فرما دیں گے۔ یہ جلسہ رکھنے کا مقصد یہی ہے، یا بندہ نواز ہم پر کرم فرمائیے، یا خواجہ محی اللہ ہم پر کرم فرمائیے۔ ہماری جتنوں کے دل میں جو جو مرادیں ہیں بندہ نواز آپ بھی پوری کیجیے، خواجہ محی اللہ آپ بھی پوری کر دیجیے، اور ہماری بیڑے کو پار کر دیجیے۔ اللہ کی دربار سے ہماری مرادیں لائیے، رسول اللہ کے دربار سے ہماری مرادیں لائیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔